بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم مؤنث سمائی کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں۔ مؤنث سمائی کو سمائی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو آراء سمجھیے کہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو سنا، جیسے عربوں سے سنا ویسے ہی ہم نے اس کو کہا، اس میں کوئی اصول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز سننے میں اس کا تاثر ایک مؤنث پیدا ہوتا ہے عربوں کے خیال میں، تو انہوں نے اس کو مؤنث سمائی، انہوں نے اس کو مؤنث ڈکلیئر کر دیا اور اس کو مؤنث سمائی کہہ دیا، کیونکہ یہ ڈکٹیشن کے لحاظ سے قیاس نہیں ان کا کیا جا سکتا، یہ سماعت کی بنیاد پہ ہے۔ تو یہ چونکہ یہاں کوئی اصول کار فرمان نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم کسی اصول کے تحت نہیں پڑھیں گے، لیکن اپنی آسانی کے لیے ہم نے ان کو کیٹیگرائز یا کچھ گروپس میں ہم نے اس کو بانٹ دیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو اس میں ایک جو گروپ ہے وہ ہے کہ ہوا کے سارے نام جو ہیں وہ مؤنث ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مؤنث قیاسی چونکہ نہیں ہیں، مؤنث سمائی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جو بھی پڑھیں گے وہ مؤنث سمائی ہی پڑھیں گے۔ ہوا کے نام کیا ہیں جی؟ ریحٌ، سرسرٌ، سموم۔ تو یہ ہوا کے نام ہیں اور یہ سارے مؤنث ہیں، آخر میں ان کے وہ مؤنث قیاسی والی نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ آگ کے نام نارٌ، جہیم، سعیر، یہ بھی تمام کے تمام مؤنث ہیں، آگ کے نام یا جہنم کے نام۔ جسم کے ایسے اعضاء جو کہ دو دو ہیں، جو جوڑے ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ذراعٌ، بازو، ایک بازو، دو پائے جاتے ہیں بازو لیکن ایک بازو کو ذراعٌ کہا جاتا ہے، اور یہ مؤنث سمائی ہے۔ یدن، رجلن، یدن آپ جانتے ہیں ہاتھ کو کہتے ہیں، رجلن ٹانگ کو کہا جاتا ہے، عینن آنکھ کو کہا جاتا ہے، اذن کان کو کہا جاتا ہے، قدم پاؤں کو، اور ساقن پنڈلی۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جسم کے جو کہ جوڑے کی صورت میں پائے جاتے ہیں، دو دو موجود ہوتے ہیں۔ ان کو آپ جب جملے میں استعمال کریں گے تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال کریں گے جملے کے اندر وہ مؤنث کا ہوگا۔ اسی طرح سے شہروں، قبیلوں، ملکوں کے جو نام ہیں، بلکہ شہروں اور قبیلوں اور ملکوں کے نام سے پہلے ایک چیز اور واضح کر دینی چاہیے کہ جو اعضاء سنگل سنگل ہیں وہ مذکر ہوں گے۔ لسان زبان کو، راس سر کو کہا جاتا ہے، صدر سینے کو کہا جاتا ہے، قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ اعضاء مذکر کے طور پہ ٹریٹ کیے جائیں گے۔ شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام جیسے قریش، عاد، ان سب کو آپ مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کچھ ایسے الفاظ جو متفرق ہیں، یعنی جن کو ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکے، وہ بالکل الگ تھلگ ہیں، ان کے ایسا نہیں ممکن کہ دو چار کو اکٹھا کیا اور کوئی گروپ بنا دیا۔ تو وہ نام کیا ہیں جی؟ وہ نام یہ ہیں، یہ شاید غالباً 11 یا 13 ہیں، یا آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ہے سماعن۔ سماعن کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ الف ممدودہ ہے، الف ممدودہ میں حمزہ کے اوپر ایک پیش ہے، سماعن میں دو پیش ہے، لہٰذا یہ وہاں کیٹیگرائز نہیں ہوا، اور یہ آپ متفرق ناموں میں اس کو دیکھیں گے جو کہ مؤنث ہیں۔ سماعن، شمس، حرب، نفس، اسن، سبیل، ارض، دار، بئر، دلو، خمر، کاس، رؤیا۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی نشانی اس میں سمجھ لیجئے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، کہ سورہ یوسف میں جو قصہ ایک بیان کیا گیا ہے، اس قصے میں بہت سارے امپورٹنٹ ورڈز ایسے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ شمس، حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ شمس جو ہے وہ ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہاں، نجم اور قمر اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب بھی اس لسٹ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسن، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ بیرن کنواں، اس کے علاوہ دلون ڈول، خمرن شراب، اور بہت سارے الفاظ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی سورہ یوسف کے حوالے سے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو آپ ایز سچ بغیر کسی ہنٹ کے یاد رکھیں گے۔ ہنٹ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ سورہ یوسف کے حوالے سے اس کو بہت سارے نام یاد رکھ لیں، باقی جو محدود چند رہ جائیں گے وہ بھی آپ یاد کر لیں گے۔ یہ جو ٹوٹل درس ہے، یہ لیکچر ہے، یہ آپ کو بہت مدد دے گا
مؤنث اور مذکر کا تعین کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں عربی زبان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جو کام ہوتا ہے اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، یعنی کام کا جو نام ہوتا ہے، جیسے فلاں کرنا، پڑھنا، لکھنا اور کھانا پینا، یہ تمام جو ہیں یہ کچھ عوامل کے نام ہیں، ان کو مصدر کہا جاتا ہے، اور مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ جیسے آگے آگے چیزوں کو ہم کرتے جائیں گے اس کی بھی سمجھ واضح طور پہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ جی۔